بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو میری اب تک کی شاید سب سے زیادہ انٹینس ویڈیو ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے ایونٹ کا ذکر کریں گے کہ جو اس کائنات کی اربوں سالہ زندگی میں ہونے والا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا، قیامت کا دن۔ آج سے پہلے ہم نے بٹس اینڈ پیسز کی صورت میں تو ضرور سنا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، لیکن آج پہلی مرتبہ انشاءاللہ ہم پوری تفصیل اور ایک سیکوینس کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ تمام نشانیاں پوری ہو جانے کے بعد بالآخر قیامت کا آغاز کس طرح ہوگا۔ اور ایک بات کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ جب آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود کو ایک بدلا ہوا انسان محسوس کریں گے۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 16ویں قسط دیکھنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آج کی قسط کا باقاعدہ آغاز ہو، میں ایک بہت ضروری بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 4 ماہ پہلے کہ جب دی اینڈ آف ٹائم سیریز کا آغاز ہوا تھا، کہ جس کا ٹاپک ہی یہ ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ کس طرح ہوگا اور اس سے پہلے کیا کیا واقعات ہوں گے، تو ان واقعات میں سے ایک بڑا واقعہ طویل عرصے تک چلنے والی بڑی بڑی جنگوں کا ایک سلسلہ بھی ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مگر سچی کہانی ضرور سنانا چاہوں گا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران جب پہلی مرتبہ امریکہ نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو اس پروجیکٹ کے سربراہ تھے ڈاکٹر اوپن ہائمر، اور اپنے پیدا کیے اس عفریت کو پھٹتے دیکھ کر ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا کہ اب میں موت بن گیا ہوں، دنیاؤں کو تباہ کرنے والا۔ جن لوگوں نے اس پروجیکٹ میں کام کیا تھا انہیں محسوس ہوا کہ دنیا کو اب آنے والے خطرات کے متعلق آگاہ کرنا بھی بہت ضروری ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی کہ جسے دی بلیٹن آف ایٹامک سائنٹسٹس کہتے ہیں، اور ان کا سب سے مشہور نشان ایک گھڑی ہے کہ جو دا ڈومز ڈے کلاک کے نام سے مشہور ہے، یعنی قیامت کی گھڑی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گھڑی پر رات کے 12 بجے یعنی مڈ نائٹ کو ایک سمبولک میننگ دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کے خاتمے کا وقت ہے۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اور تجزیہ نگار دنیا کے حالات کو آبزرو کرتے ہیں، جنگی صورتحال، طاقتور ہتھیار، موسمی تباہ کاریاں، قدرتی آفات، ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والے خطرات کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک اندازہ لگا کر اس گھڑی کی سوئیوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب ہم مڈ نائٹ سے کتنا دور ہیں۔ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ گھڑی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے بس ایک نشاندہی ہے کہ ہم اپنی تباہی سے کتنا دور کھڑے ہیں۔ آج تک اس گھڑی کی سوئیاں کل 27 مرتبہ ریسیٹ ہوئی ہیں۔ جب دنیا کے حالات بہتر ہوئے تو سوئیاں مڈ نائٹ سے دور کر دی گئیں، اور جب حالات نازک ہوئے تو انہیں مڈ نائٹ کے قریب کر دیا گیا۔ اب کنسرن کی بات یہ ہے کہ اپنی تخلیق سے لے کر آج تک یہ گھڑی مڈ نائٹ سے عموماً منٹوں دور رہی ہے، لیکن پچھلے 2 سال سے اس کی سوئیاں لگاتار مڈ نائٹ کے قریب منڈلا رہی ہیں، صرف سیکنڈز کی دوری پر ٹک ٹک کر رہی ہیں۔ اور آج سے محض 3 دن پہلے اس گھڑی کی سوئیاں مڈ نائٹ سے اپنی اب تک کی سب سے کلوزسٹ اپروچ پر آ پہنچی ہیں، جسٹ 85 سیکنڈز ٹو مڈ نائٹ۔ اس گھڑی اور اس کے بنانے والوں کے مطابق اس وقت دنیا اپنی سب سے خطرناک حالت پر ہے، ہم اپنی تباہی کے سب سے قریبی پوائنٹ پر ہیں۔ جنگیں چھڑتی چلی جا رہی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج اس وقت بدترین شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہم تاریخ کے گرم ترین فروری اور مارچ دیکھ رہے ہیں، بارشیں ہو نہیں رہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے جانوروں کی مزید 3 نسلیں ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسری ٹیکنالوجیز اس وقت ایک ہتھیار کی شکل اختیار کر گئی ہیں، آپ کسی کے بھی خلاف انہیں استعمال کر لو۔ لیکن یہ معلومات دینے کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ تیار کرنا ہے، کہ چاہے آپ احادیث کی روشنی میں دیکھ لیں اور اس کے بعد چاہے تو آج کی دنیا کے ذہین ترین دماغوں کی نظر سے دیکھ لیں، ہم اس وقت دی اینڈ آف ٹائمز میں آفیشلی داخل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، استغفار پر توجہ دیں اور نیکی کرنا نہ بھولیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو وہ پھر بھی اسے لگا دے، یعنی کہ آخر الزمان میں آ کر نیکیوں کی قدر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ فتنوں سے بچیں
اور خود کو ایک بہتر انسان بنائیں، دینی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو اور تمام معصوم اور بے زبان جانوروں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اور یہاں سے اس قسط کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح ہر بار شروع کرنے سے پہلے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ بلکہ آج قسط کے آخر میں آپ کو میں رسول اللہ کی زندگی سے ایک ایسا واقعہ بھی سناؤں گا کہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ اوکے، پچھلی قسط میں ہم نے قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے 2 نشانیوں کو ڈسکس کیا تھا۔ ایک تو وہ رات کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور دوسرا وہ جانور کہ جو صفا کی چٹان کو پھاڑ کر اس میں سے نکلے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ سورج کے مغرب سے طلوع ہو جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب چاہے کوئی کتنی ہی توبہ کیوں نہ کر لے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ محافظ فرشتوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے گا، اور اعمال لکھنے والوں کو حکم دیا جائے گا کہ اب وہ اپنے قلموں کو ایک طرف رکھ دیں۔ جب ایسا ہو چکے گا تو تمام فرشتے اللہ کے حضور سجدے میں گرے دہشت زدہ ہونا شروع ہو جائیں گے، سورج اور چاند گھبرا جائیں گے، آسمان کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہوگی تاکہ کوئی بھی شیطان یا پھر جن اس کے قریب بھی نہ جا سکے۔ جنات خود بھی وحشت میں مبتلا ہوں گے اور انسانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تمام انسان، جنات، چرند پرند، جنگلی جانور اور درندے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہو چکے ہوں گے کہ جیسے پانی کی لہریں ہوتی ہیں۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ ہوئے ہوئے، مگر ہر ایک پر عجیب سی وحشت طاری ہوگی۔ آسمان کا رنگ بدل چکا ہوگا، مگر انسانی دنیا تب بھی اللہ سے رجوع نہیں کرے گی، بلکہ الٹا اس کے برعکس ہوگا۔ وہ لوگ اللہ کا نام تک بھول جائیں گے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا کہ جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں۔ لوگ یہاں تک بھول جائیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے اور روزہ کیا، حج کیا ہوتا ہے اور صدقہ کیا۔ راتوں رات اللہ کی کتاب کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ انتہائی بوڑھے، ضعیف اور کچھ معمر لوگ ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو شاید لا الہ الا اللہ کہتے سنا تھا، تو چلو ہم بھی یہ مان لیتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ابن ظفر بولے کہ حذیفہ، جب انہیں نماز، روزے اور حج کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو کلمے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور ابن ظفر کے 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد فرمایا کہ صلہ، وہ لا الہ الا اللہ انہیں کم سے کم آگ سے بچا لے گا۔ لیکن زیادہ تر لوگ اللہ کے نام کو بھول چکے ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ جو تم میں سے ختم ہوگی وہ ہے امانت، اور سب سے آخری چیز کہ جو تم سے ضائع ہوگی وہ ہے نماز، اور قرآن تمہارے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا۔ آپ کی یہ بات سن کر لوگ بڑا حیران ہوئے تھے اور پوچھا تھا کہ عبداللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، بلکہ ہم نے تو اسے مصاحف کے اندر بھی لکھ لیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک رات ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہارے دلوں سے قرآن کو مٹا دے گی۔ اور پھر آپ نے الاسراء کی 86 نمبر آیت کی تلاوت کی کہ اگر ہم چاہیں تو جو وہی ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے اسے واپس لے جائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر 40 سال یا 40 ماہ یا 40 دن کے اندر کوئی نہ کوئی علامت ضرور ظاہر ہوتی ہے، اور اسی طرح کی ایک نشانی اور بھی ظاہر ہوگی کہ دنیا میں افریقن حبشیوں کا عجیب طریقے سے خروج ہوگا۔ وہ لوگ خزانوں کی تلاش میں نکلیں گے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یمن والوں 2 اندھیری راتوں سے پہلے یمن سے ہجرت کر جانا۔ ایک تو ان حبشیوں سے پہلے کہ جو خروج کریں گے اور اس جگہ تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں، اور دوسرا اس آگ سے پہلے کہ جو عدن سے نکلے گی۔ آگ کو میں تھوڑا آگے چل کر ایکسپلین کرتا ہوں۔ البتہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ افریقہ کی طرف سے حبشیوں کا ایک خروج ہوگا کہ جو معاذ اللہ خانہ کعبہ تک پہنچ جائے گا، اور وَلِعَوْذُ بِاللَّہ حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک حبشی خانہ کعبہ کو بھی گرا دے گا۔ حدیث کی تفصیل یوں ہے
کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک حبشی تم سے دور رہیں تم بھی انہیں مت چھیڑنا، کیونکہ ان میں سے ایک حبشی کو گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سر کے اگلے بال گرے ہوئے ہیں جبکہ باقی بال چھوٹے اور سر کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اس کے جوڑ ٹیڑھے ہیں، اس کی ٹانگیں پتلی ہیں، اور وہ ہاتھ میں ہتھوڑا اور کدال لیے کعبہ کے اوپر ضربیں لگا رہا ہے۔ اللہ مستعان، ایسا بھی ایک دن آئے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ کعبہ کو پتلی ٹانگوں والا ایک حبشی تباہ کر دے گا۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ وہ اس کا غلاف اتار کر اس کا زیور یا خزانہ نکال لے گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر حج نہیں ہو سکے گا۔ اللہ مستعان، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو وہ دن دیکھنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ حبشیوں کی یہ یلغار دابۃ الارض کے بعد ہونی ہے، اور یہ ہونی ورلڈ وائڈ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حبشیوں کا ایک فسطاط ہوگا، یعنی کوئی ایسا گروہ کہ جو پوری دنیا سے خزانے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ایک تو انہیں کعبہ کا خزانہ ملے گا اور دوسرا فرعون کا خزانہ بھی انہیں مل جائے گا۔ تعداد میں وہ لوگ محض 3000 ہوں گے اور ان کے سردار کا نام اسبس ہوگا۔ البتہ فرعون کا خزانہ تو انہیں مل جائے گا، مگر جب وہ لوگ حرم کو تباہ کر دیں گے اور مقام ابراہیم کو اکھیڑ دیں گے تو اس وقت ان کا زوال شروع ہو جائے گا۔ چند ایک بچے کھچے لوگ ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور انہیں ماریں گے، حتیٰ کہ انہیں قیدی بنا لیں گے، اور حبشیوں کو اس قدر رسوائی ملے گی کہ ایک ایک حبشی قیدی ایک ایک چادر کے عوض بھی فروخت ہو رہا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد البتہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ پھر کعبہ کبھی آباد نہیں ہوگا، اور حجر اسود کو واپس آسمان کے اوپر اٹھا لیا جائے گا کہ جہاں سے وہ آیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری تاریک رات آئے گی کہ جس کے متعلق عمر ابن خطاب نے یمن والوں کو متنبع کیا تھا۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں والی مشہور حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک آگ کے متعلق بھی بتایا تھا کہ جو سب سے آخر میں نکلے گی۔ اس کے بعد پھر قیامت کی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی۔ اس آگ کا ظہور عدن سے ہوگا کہ جس کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، لیکن یہ عدن بیسیکلی یمن کے ایک قدیم شہر کا نام ہے۔ یہ آگ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے آخری نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آگ کا ظہور عدن کی گہرائی سے ہوگا کہ جو لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان تک لے آئے گی۔ یہ کوئی عام آگ نہیں ہونی بلکہ ایک جاندار آگ ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ رات کو ٹھہریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر جائے گی، جب وہ دوپہر کو رکیں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ رک جائے گی۔ یہ آگ ٹیکنیکلی قیامت کے بپا ہونے کی پہلی نشانی ہونی ہے۔ مدینہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بہت بڑے یہودی عالم رہتے تھے۔ ایک دن اپنے بچوں کے لیے باغ میں پھل چننے گئے تو پتہ چلا کہ مکہ سے رسول اللہ آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی اور بولے کہ یا ابو القاسم، میرے صرف 3 سوالات ہیں کہ جن کا جواب ایک نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکے گا، اور ان 3 میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مجھے بتائیں کہ قیامت کے بپا ہونے کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، اور اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک آگ ہوگی کہ جو لوگوں کو مشرق سے نکال کر مغرب کی طرف لے جائے گی۔ یہ چلنے والوں کے ساتھ چلے گی، ٹھہرنے والوں کے ساتھ ٹھہرے گی، رکنے والوں کے ساتھ رکے گی، اور یہ لوگوں کو یوں ہانک رہی ہوگی کہ جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، اور ہانکتے ہانکتے یہ انہیں حشر کی طرف لے جائے گی۔ جو لوگ آگے چل رہے ہوں گے وہ 3 طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ کہ جو سواریوں پر سوار ہوں گے، دوسرے وہ کہ جو کبھی پیدل چلیں گے اور کبھی کسی سواری پر، کبھی کسی سواری پر ایک آدمی ہوگا اور کبھی کسی پر 10 ایک ساتھ سوار ہوں گے، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں وہ آگ یوں ہانک رہی ہوگی کہ جیسے تھکے ہوئے اونٹوں کو ہانکا جاتا ہے، حتیٰ کہ حشرات الارض یعنی چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بھی اس آگ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ کیا یہ آگ پوری دنیا میں پھیلے گی یا پھر صرف کچھ علاقوں سے لوگوں کو اکٹھا کرے گی، یہ واضح نہیں ہے، لیکن اس کے بعد قیامت نے چونکہ اچانک بپا ہونا ہے، اس لیے علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ بلکہ ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ آگ پوری دنیا میں نہ ہو۔ حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حشر میں جمع ہونے والے مزینہ قبیلے کے 2 آدمی ہوں گے،
کہ جو سب سے آخر میں آئیں گے۔ وہ پہاڑوں کے پرے سے آ رہے ہوں گے اور جب شہر میں داخل ہوں گے تو دیکھیں گے کہ ہر طرف وحشی جانور گھوم رہے ہیں۔ وہ دونوں حیران ہوں گے کہ آخر سب لوگ کہاں چلے گئے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ شاید وہ لوگ بڑے گھروں کی طرف چلے گئے ہیں، کہ جن کی حقیقت کیا ہے وی ڈونٹ نو۔ یہ دونوں اس وقت کے بڑے گھروں یا حویلیوں میں جائیں گے، مگر دیکھیں گے کہ وہاں فرشوں اور ان لوگوں کے بستروں پر تو لومڑیاں اور بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بازاروں، ترک ہو چکی اور گمشدہ عبادت گاہوں، الغرض ہر جگہ یہ لوگ انسانوں کو ڈھونڈیں گے۔ کھانے پینے کی تمام اشیاء اپنی جگہ پر موجود ہوں گی، لیکن انسانوں کا انہیں کہیں پتہ نہیں چلے گا، حتیٰ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ لوگ مدینہ کی ایک گھاٹی ثنیۃ الوداع کے مقام پر پہنچیں گے، مگر وہاں پہنچ کر یہ دونوں منہ کے بل گر پڑیں گے کہ جہاں سے پھر فرشتے گھسیٹتے ہوئے انہیں لے کر حشر کے مقام کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس روایت سے شہر کے اندر موجود جانوروں اور ان آدمیوں سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ آگ شاید پوری دنیا میں نہیں ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نصوص صرف خبر دیتی ہیں کہ کیا ہونا ہے، باقی کب ہونا ہے، کیوں ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ علم صرف اور صرف میرے پیارے رب کے پاس ہے۔ اس دہشت ناک آگ کے خروج کے بعد قیامت کی تمام نشانیاں مکمل ہو جائیں گی۔ مختلف روایات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ آگ بجھ جائے گی اور زمین پر صرف اور صرف بدترین قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ نہ تو انہیں کسی حق کا کوئی علم ہوگا اور نہ ہی کسی فرض کا، نہ شوہر کو اپنی بیوی کی پرواہ ہوگی اور نہ ہی بیوی کو اپنے شوہر کا خیال، نہ تو کوئی پاکیزگی ہوگی اور نہ ہی جسمانی حیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل فراموش کر چکے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے ساتھی سے کہے گا کہ آسمان میں کوئی معبود نہیں، اور حدیث کے مطابق یہ لوگ اول و آخر کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور یہ وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق 100 یا 120 سال تک وہ لوگ یوں ہی گدھوں اور کتوں کی طرح راستوں میں ہی بدکاری کرتے پھریں گے، انسان جنات کے ساتھ کریں گے اور جنات انسانوں کے ساتھ۔ اس وقت ان دو دنیاؤں کے درمیان کا پردہ اٹھ چکا ہوگا، یہاں تک کہ بالآخر وہ دن آ جائے گا کہ جس دن قیامت کی ہولناک چیخ آنی ہے، اور اس چیخ کا آغاز ہوگا فرشتے کے ہاتھ میں پکڑے ایک سور کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم قیامت اٹسیلف کے واقعات کی طرف بڑھیں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ سور کیا چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ سور یعنی صاد واو رے ایک انتہائی عظیم الشان سینگ ہے کہ جس کے اندر پھونک ماری جائے گی، اور یہ ایک ایسے فرشتے کے ہاتھوں میں ہے کہ جو ہر وقت، یہاں تک کہ اس وقت بھی، اس پر اپنا منہ لگائے پھونک مارنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اس فرشتے کا نام اسرافیل ہے اور یہ عرش کے نیچے موجود سب سے قریب فرشتہ ہے، عرش کے اتنا قریب کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ان کے اور پروردگار کے درمیان نور کے صرف 70 پردے رہ جاتے ہیں، حالانکہ ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر اس کے قریب بھی جایا جائے تو وہ جلا کر راکھ کر دے۔ انہی کے آگے پھر لوح محفوظ آتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرماتے ہیں تو اسرافیل ہی اس حکم کو بلند ہو کر سنتے ہیں۔ حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام فرشتوں کو اس طرح سنائی دیتے ہیں کہ جیسے پتھر پر زنجیر چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مزید بتایا کہ اگر احکام میرے متعلق ہوں تو اسرافیل مجھے ہدایات دیتے ہیں، اور اگر میکائیل کے متعلق ہوں تو پھر انہیں ہدایات دی جاتی ہیں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ جبرائیل آپ کے پاس کن چیزوں کے احکامات آتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہواؤں اور جنود کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لشکروں کے متعلق جو بھی احکامات ہوتے ہیں وہ مجھے آتے ہیں۔ اور پوچھا کہ میکائیل کی طرف، تو بتایا کہ اگنے اور پیدا ہونے والی چیزوں، نباتات اور بارشوں کے احکامات میکائیل کی طرف جاتے ہیں۔ اور اسرافیل کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بولے کہ ان کی ذمہ داری قیامت کا سور پھونکنا ہوگی، اور وہ ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ کب حکم دیا جائے گا۔ عرش کی طرف رخ کیے سور کے ساتھ منہ لگائے عرش کی طرف منتظر ہو کر دیکھ رہے ہیں، اور وہ کبھی اپنی پلکیں نہیں جھپکاتے، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے چمکتے ہوئے 2 ستارے ہوں۔ سور کہ جو ایک انتہائی بڑا سینگ ہے، اس کے اندر اتنے ہی سوراخ ہیں کہ جتنی اس کائنات میں روحیں ہیں،
ان سوراخوں کو میں ابھی مزید ایکسپلین بھی کروں گا۔ اور جو ہی اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملے گا تو اسی وقت وہ سور کے اندر پھونک دیں گے، اور وہ دن ہوگا کہ جس دن قیامت برپا ہوگی۔ قیامت احادیث نبویہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جمعے کے دن آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جمعہ وہ دن ہے کہ جس دن آدم کی پیدائش ہوئی تھی، اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا تھا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اسی دن ان کی وفات ہوئی تھی، اور اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام فرشتے اور جاندار سوائے جن و انس کے سبھی جمعے کے دن سے خوف کھاتے ہیں۔ زمین پر حرکت کرنے والا جو بھی جاندار ہے وہ فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک خوف اور دہشت کے ساتھ سور کا اندیشہ رکھتا ہے کہ کہیں آج ہی قیامت کا وہ دن نہ ہو۔ اور عبداللہ ابن عمر اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن اور فجر کے وقت قیامت آئے گی۔ امام ابو بکر ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ 2 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے کبھی بھی مخلوق کو یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ وہ راتیں کتنی شدید ہوں گی۔ ایک تو میت کی پہلی رات کہ جو وہ قبر میں گزارے گی، اور دوسری وہ رات کہ جس کی صبح قیامت نے آنا ہے۔ اللہ مستعان۔ آپ یقین کریں کہ یہ الفاظ محسوس کرنے والوں کے دلوں پر ہتھوڑوں کی طرح برستے ہیں، اور بالآخر اس کائنات میں وہ رات آ جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ سور میں پھونک مار دیں، اور تب سور سے ایک دہشت ناک چیخ نکلے گی کہ جو دھیرے دھیرے تیز اور بلند ہوتی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی آواز کو سب سے پہلے ایک ایسا آدمی سنے گا کہ جو اپنے کھیتوں کی لپائی کر رہا ہوگا، مگر اس آواز کا اتنا تیز اثر ہوگا کہ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائے گا کہ قیامت شروع ہو جائے گی۔ اس وقت اگر 2 آدمی کپڑا کھول کر دیکھ رہے ہوئے تو ابھی وہ اس کی قیمت بھی طے نہیں کر پائیں گے کہ قیامت کا آغاز ہو جائے گا، اور اس سور نے آسمان و زمین سمیت کائنات کی ہر چیز پر اپنا اثر ڈالنا ہے۔ سور میں 3 مرتبہ پھونک ماری جانی ہے، اور یہ صرف پہلی پھونک ہوگی کہ جسے نفخہ فزیعہ یعنی گھبراہٹ کی پھونک کہتے ہیں۔ یہ نام سورہ نمل کی 87 نمبر آیت سے اخذ کیا گیا ہے کہ جس دن سورہ فزیعہ پھونکا جائے گا تو اس دن سب کے سب آسمان اور سب کے سب زمین والے گھبرا اٹھیں گے، سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ چاہے گا۔ اس سور کے پھونکے جانے پر کائنات میں ہر طرف کیوس پھیل جائے گا، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ جب اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے تو ان کے ایک طرف جبرائیل اور دوسری طرف میکائیل ہوں گے۔ اس پہلی پھونک پر آسمان پھٹ کر چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس کی سختی کمزور ہو جائے گی اور وہ ڈگمگانے لگے گا، لرزنے لگے گا۔ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اسے لپیٹ دیا جائے گا، اسے ڈھانپ دیا جائے گا۔ سورج کے بعد چاند کا نور بھی بالکل ختم ہو جائے گا، اور یہ دونوں بے نور ہو کر ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی اور وہ بالکل بکھر جائیں گے۔ ایک واقعہ اور ہوگا کہ جو سورہ نبا میں درج ہے کہ آسمان کے تمام دروازے ایک ساتھ کھل جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ یہ دروازے لمبی لمبی سرنگوں اور غاروں کی طرح ہوں گے کہ جن کے پرے عرش کی ہلکی سی چمک دکھائی دے رہی ہوگی۔ زمین بری طرح سے لرزنے اور کانپنے لگے گی، ہچکولے کھانے لگے گی۔ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا باہر نکل آئے گا۔ کچھ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے، کچھ ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے، اور کچھ دھول بن کر مٹی مٹی ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی اون کی طرح، غبار کی طرح۔ یہ تمام الفاظ قرآن مجید میں اسی طرح موجود ہیں۔ اور سمندر اس دن اس طرح ہو جائیں گے کہ جیسے ابلتا ہوا پانی۔ یہ بھڑک اٹھیں گے، پھٹ جائیں گے، ان کی تمام مخلوقات باہر نکل کر خشکی پر آ جائیں گی، اور خشکی پر موجود تمام پہاڑ سمندروں میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب یہ پوری کائنات ایک مکمل کیوس کا شکار ہوگی، عظیم گھبراہٹ۔ دودھ پلانے والیاں دودھ پلانا بھول جائیں گی، ڈر، دہشت اور وحشت کے مارے لوگ یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہوں گے، اور وہ اس طرح دکھائی دیں گے کہ جیسے نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ آسمان لاوا کی طرح سرخ ہو چکا ہوگا۔ اس منظر کا خاکہ سورہ تکویر میں پوری ہیبت کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے،
جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، جب وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سورہ تکویر وہ سورہ ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تکویر اور سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بھاگ بھاگ کر جنات اور شیاطین زمین سے نکل جانا چاہیں گے، لیکن مار مار کر فرشتے انہیں واپس زمین میں دھکیل دیں گے۔ پہلا سور ایک ایسی چیخ ہوگی کہ جس میں کوئی وقفہ نہیں، اور جو اس چیخ کو سنتا جائے گا اس کی گردن ایک طرف کو جھکتی جائے گی۔ روئے زمین کی ہر عمارت اس ایک چیخ کے ساتھ منہدم ہو جائے گی، اور یہ قیامت کے واقع ہونے کا پہلا منظر ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک خاموشی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سور نے کل 3 مرتبہ پھونکے جانا ہے، اور ہر 2 مرتبہ کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ 40 سال، تو کوئی جواب نہیں دیا۔ پوچھا کہ 40 مہینے، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پوچھا 40 دن، تو فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، بس 40 کا وقفہ ہوگا، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور اس کا نام ہے نفخہ الصاق، کیونکہ اس سور کے پھونکے جانے پر کائنات کی ہر مخلوق کو موت آ جائے گی۔ بہت دہلا دینے والی بات ہے کہ جو میں آپ کو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں، کہ جب دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو حکم دیں گے کہ مخلوقات میں سے ہر ایک کی روح کو قبض کر لیں، اور وہ ایسا ہی کریں گے۔ ہر مخلوق کو موت آ جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اب کون باقی بچا ہے، حالانکہ وہ خود بھی جانتا ہے۔ موت کا فرشتہ کہے گا کہ یا رب، جبرائیل، میکائیل اور تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بچے ہیں، اور اس پر عرش اپنے رب سے پوچھے گا کہ یا پروردگار، کیا انہیں بھی موت آئے گی؟ اور اللہ حکم صادر فرمائے گا کہ عرش کے نیچے کی ہر چیز کو موت ہے، اور اس وقت پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سمیت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق موت کے فرشتے سے پوچھیں گے کہ اب کون باقی ہے، اور وہ لرزتے ہوئے ڈرتے ہوئے بتائے گا کہ اے میرے رب، تجھے کوئی سوال نہیں، تجھے کوئی فنا نہیں، بس اب تو اور میں ہی باقی ہیں۔ اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی حکم دے گا کہ تو بھی میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے کہ جسے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا، چنانچہ اب تو بھی موت پا لے، اور اس کے بعد تو نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ محمد ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ سن کر موت کا فرشتہ اس قدر بھیانک چیخ مارے گا کہ اس چیخ کو اگر آسمان و زمین والے سن لیتے تو اگر وہ پہلے سے موت میں نہ ہوتے تو اس وقت ان کے دل پھٹ جاتے۔ اس کے بعد موت کے فرشتے کا کام ختم، کیونکہ اس کے بعد پھر موت ختم ہو جائے گی، اور جب ہر مخلوق کو موت آ چکے گی، جب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی، بالکل اسی طرح اکیلا کہ جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ بالکل اکیلا اور یکتا تھا، تب وہ اپنا لازوال کلام فرمائے گا کہ کہاں ہیں آج کے بادشاہ، کہاں ہیں آج تکبر اور غرور کرنے والے، کون ہے آج تمام بادشاہی کا مالک؟ لیکن اس کلام کا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور وہ خود اپنی شان کے مطابق فرمائے گا کہ میں ہی ہوں واحد قہار، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ ایونٹ ہوگا کہ جو سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، اس طرح کہ جس طرح تمار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، اور وہ ایونٹ کہ جو سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ زمین بدل دی جائے گی، وہ ایسی ہو جائے گی کہ جیسی کھینچا ہوا چمڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی۔ سورہ طٰہٰ میں اس پر ڈائریکٹ ایک آیت اور بھی ہے کہ وہ زمین کو ہموار میدان کر دے گا اور تم اس میں کوئی اونچائی اور نچائی نہیں دیکھو گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نئی زمین میدے کی روٹی کی طرح بالکل صاف اور سفید ہوگی، اور اس پر کسی بھی قسم کا کوئی نشان نہیں ہوگا، اور اس نئی زمین کے اوپر حشر کا میدان لگے گا۔ پرانی زمین چھوڑنے اور نئی زمین پر جانے میں کسی طرح کا کوئی انٹرم وقفہ ہوگا، کیونکہ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب زمین بدلی جا رہی ہوگی تو اس وقت مخلوق کہاں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پل کے نیچے اندھیروں میں، یعنی پل صراط اوپر ہوگا اور اس کے نیچے اندھیروں میں تمام مخلوق اکٹھی ہوگی۔ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ ساتھ ساتھ امیجن کرتے جائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں اس ہیبت کو، اس دہشت کو۔ اور جب زمین بدل دی جائے گی تو اس وقت پھر ایک ایسی ہلکی بارش برسنا شروع ہوگی کہ جیسے سفید گاڑھا پانی ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس پوائنٹ پر پہنچ کر آپ نے بالکل بھی چیزوں کی سائنٹیفک ایکسپلینیشنز میں نہیں پڑھنا کہ یوں ہو رہا ہوگا یا وہ ہو رہا ہوگا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کر تمام عالمین ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہوں گے، تمام پردے اٹھ چکے ہوں گے۔ یہاں پر سائنس ایز وی نو اٹ کام کرنا چھوڑ چکی ہوگی۔ یہاں چیزوں کو وہ معاملات گورن کر رہے ہوں گے کہ جنہیں نہ میں جانتا ہوں اور نہ ہی آپ۔ یہ وہ عالم ہے کہ جہاں صرف اور صرف اللہ کا حکم ایگزسٹ کرتا ہے۔ زمین اور آسمان بدل دیے جانے کے بعد پھر ایک ہلکی ہلکی بارش برسنا شروع ہوگی عرش کے نیچے سے، ایک ایسے پانی کی کہ جو سفید اور گاڑھا ہوتا ہے۔ یہ بارش کسی پھوار، کسی شبنم کی طرح برس رہی ہوگی کہ جسے ایک ایک کر کے پھر ہڈیاں اکٹھی ہونا شروع ہوں گی، اور یہ تمام ہڈیاں ریڑھ کی ہڈی میں موجود اس ایک مہرے کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی کہ جسے زنب کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد آدم کا ہر بیٹا بوسیدہ ہو جاتا ہے، مٹی اس کے جسم کو کھا جاتی ہے سوائے زنب کی ہڈی کے، اور اسی ہڈی سے دوبارہ پورے جسم کی تخلیق ہوگی۔ زنب ریڑھ کی ہڈی کے سب سے آخری مہرے کو کہتے ہیں۔ جسم اس طرح اگنا شروع ہوں گے کہ جس طرح زمین سے سبزہ اگتا ہے۔ یہ چیپٹر لکھتے ہوئے اس پوائنٹ پر پہنچ کر میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میری کیا فیلنگز تھیں، کیونکہ میرے ذہن میں اس وقت سورہ طٰہٰ کی وہ آیت آ رہی تھی کہ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم ایک بار پھر تمہیں نکال کر کھڑا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جیسے زمین سے سبزہ اگتا ہے لوگ بھی اٹھنا شروع ہوں گے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی جی اٹھیں گے، اسرافیل، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں گے، اور پھر اسرافیل کو حکم ملے گا کہ اب سور میں تیسری پھونک بھی مار دو، اور اس سور کو نفخہ قیام کہتے ہیں، یعنی دوبارہ زندہ کر دینے والی پھونک، کیونکہ اس مرتبہ پھونکے جانے پر تمام مخلوقات نے ایک مرتبہ پھر سے جی اٹھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سور میں اتنے سوراخ ہیں کہ جتنی اس پوری کائنات میں مخلوقات کی روحیں ہیں، چاہے وہ مر چکے ہوں کی روحیں ہوں یا چاہے کہیں اور رہنے والی مخلوقات کی۔ تیسری مرتبہ پھونکے جانے پر وہ تمام کی تمام روحیں ان سوراخوں سے نکل کر اپنے اپنے جسموں کی طرف بھاگیں گی، اور نتنوں کے ذریعے ان میں ایسے سرایت کر جائیں گی کہ جیسے جانور کا زہر رگوں کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ قبریں پھٹ جائیں گی اور تمام لوگ اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو جانور نے کھایا ہوا تو وہ جانور کے پیٹ سے کھڑا ہوگا، اگر کسی کو آگ نے جلایا ہوا تو وہ اپنی راکھ سے کھڑا ہوگا، اور اگر کسی کو سمندر نے نگلا ہوا تو وہ پانی سے کھڑا ہوگا۔ اور جب تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں واپس چلی جائیں گی، تب میں اور آپ ہم سب ایک دوسرے کو حشر کے میدان میں کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، اور تب آواز دینے والا آواز دے کر کہے گا کہ چلو اپنے پروردگار کی طرف چلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں کہ حشر کے میدان میں لوگ اس طرح جمع ہوں گے کہ جس طرح انہیں ان کی ماؤں نے پیدا کیا تھا، ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون۔ کچھ لوگ اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اوندھے منہ اٹھائے جائیں گے، اور نکلتے ہی انہیں پکڑ لیا جائے گا تاکہ انہیں سب کے ساتھ جمع کیا جا سکے۔ سورہ سبا میں اس واقعے کا منظر ہے کہ کاش تم دیکھ سکو کہ جب لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر جا نہیں سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ ہر انسان اس نیت اور حالت پر ہوگا کہ جس پر اس کی موت ہوئی تھی، اسی ایمان اور اسی عقیدے پر ہوگا کہ جس پر اس کی موت ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب کرے، آمین۔ یہاں تک کہ وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا،
اس واقعے کا منظر سورہ تکویر میں ہے کہ جب وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، آدمی اپنے بھائی سے، باپ اپنی اولاد سے، ماں اپنے بچوں سے، بیوی اپنے شوہر سے، ہمارا ہر وہ پیارا کہ جس کے بغیر ہم رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں ہم ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ امیجن دیٹ۔ یہ منظر المؤمنون میں ہے کہ اس دن نہ تو آپسی رشتہ داری رہے گی اور نہ ہی پوچھ گچھ۔ بھائی اپنے بھائی سے چھپ رہا ہوگا، باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، ہر وہ انسان کہ جس کے بغیر ہم یہاں سانس بھی نہیں لیتے، وہاں ہم ان سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میدان ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو ہر ایک دکھائی دے رہا ہوگا، بولنے والے کسی ایک کی آواز ہر ایک کو سنائی دے رہی ہوگی۔ حشر کا میدان اندھیرے میں ہوگا، البتہ وہیں پر اسی وقت یاجوج اور ماجوج کو عام انسانوں سے بالکل الگ کر دیا جائے گا۔ عام انسانوں کے مقابلے میں 999 یاجوج ماجوج کو علیحدہ کر کے آگ کی طرف بھیج دیا جائے گا، حالانکہ ابھی جہنم سامنے نہیں آئی ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایک ہیبت ناک خاموشی اور سکوت نے طاری ہونا ہے، یہاں تک کہ ایک طویل وقفہ گزر جائے گا۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس کے متعلق سورہ مزمل میں آتا ہے کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ابو بکر ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ قبروں سے نکلنے کے بعد 1000 سال تک لوگ اندھیروں کے اندر کھڑے دیکھتے رہیں گے، اور اس دن خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ جسے دونوں پاؤں رکھ کر کھڑے ہونے کی جگہ ملے گی، یعنی کہ اتنی مخلوق ہوگی حشر کے میدان میں۔ اس کے بعد دہائیاں گزر جائیں گی یا صدیاں، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ اس قدر طویل وقفہ ہوگا کہ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ اس کے مقابلے میں تو صرف ایک دن یا پھر اس سے بھی کم۔ انتظار کی ان عظیم گھڑیوں میں لوگ ٹک ٹکی باندھے لگاتار آسمان کی طرف دیکھے چلے جا رہے ہوں گے کہ ہمارا رب آ کر ہمارا فیصلہ کر دے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے قدموں میں ہوگا، کچھ ایسے کہ جن کا پسینہ ان کی پنڈلیوں تک ہوگا، کچھ اپنے پیٹ تک، اور کچھ پورے کے پورے اس بدبودار پسینے کے اندر غرق ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ تھک کر پریشان اور بے حال ہو کر لوگ ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہ کیا کوئی ہے کہ جو ہماری شفاعت کر دے۔ اور تب اس کے بعد حدیث شفاعت والا وہ مشہور واقعہ ہوگا کہ لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بنی نوع انسان کے والد کے پاس، اور انہیں درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کر دیں، لیکن وہ بھی کہیں گے کہ نفسی نفسی۔ آج اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہے کہ جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تاہم وہاں سے بھی شفاعت کا جواب نہیں ملے گا، یہاں تک کہ بالآخر لوگ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی ہے کہ جو ضرور بے ضرور قبول ہوتی ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لیں، لیکن میں نے اپنی دعا آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا رکھی ہے۔ آپ کو وہ دعا یاد ہے؟ میرے والدین نے مجھے سکھائی تھی کہ اذان کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذان کے بعد جس نے بھی یہ دعا پڑھی، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، اور پھر میں آگے بڑھ کر مخص نامی ایک جگہ پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اس کی وہ حمد اور وہ تسبیح بیان کروں گا کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آپ سجدے ہی کی حالت میں رہیں گے، یہاں تک کہ ایک فرشتہ آ کر آپ کو بازو سے تھام کر سجدے سے اٹھائے گا اور آپ کو خوشخبری دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور اب وہ مخلوقات کے فیصلوں کے لیے تشریف لائے گا، اور یہاں سے حشر کے دن کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اس کے بعد آسمان میں ایک انتہائی شدید دھماکہ ہوگا کہ جس سے ہر مخلوق سہم جائے گی، اور دیکھے گی کہ آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہو رہے ہیں کہ جن کی تعداد تمام مخلوقات کو ملا کر بھی ان سے زیادہ ہے۔ ان کے اترنے کی روشنی سے اندھیروں میں ڈوبا حشر کا میدان روشن ہو اٹھے گا، اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارا رب آ رہا ہے؟ لیکن پھر دوسرا آسمان پھٹے گا اور اس کے فرشتے اتر کر زمین پر آئیں گے، اور ان کی تعداد پہلے والوں سے بھی زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کے فرشتے نازل ہونے کے بعد پھر ہمارا رب ابر کے سائے میں نزول فرمائے گا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔
یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے کہ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ خود ان کے پاس ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی۔ اس ابر کی کیا حقیقت ہوگی یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ البتہ اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش 4 کے بجائے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ یہ ہمیں سورہ حاقہ سے پتہ چلتا ہے۔ جس وقت اللہ کا عرش نازل ہو رہا ہوگا تو اس کے ساتھ بزرگ ترین فرشتے ہوں گے، یعنی کہ مقربون، اور کہ جو سب کے سب اس وقت اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ وہ ایک ایسا ایونٹ ہوگا کہ تمام مخلوقات کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ سب کے سب پتھرائی ہوئی نگاہوں سے عرش کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ابی حاتم میں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر درج ہے کہ اس وقت مخلوق اور ان کے رب کے درمیان لاتعداد پردے ہوں گے، کہ جن میں سے کچھ پردے روشنی کے بنے ہوئے ہوں گے اور کچھ پردے اندھیرے کے بنے ہوئے ہوں گے، کچھ پردے نور کے بنے ہوئے ہوں گے اور کچھ پردے ظلمت کے، اور ظلمت کے پردوں میں سے ایسی آواز آ رہی ہوگی کہ جیسے پانی کی آواز ہوتی ہے، لیکن وہ اس قدر ہولناک پانی کی آواز ہوگی کہ جس سے مخلوقات کے دل پاش پاش ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جس جگہ چاہے گا جلوہ افروز ہوگا، اس کے عرش کے گرد فرشتے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے، اور یہ وہ پہلا موقع ہوگا کہ جب کوئی آنکھ عرش کو باقاعدہ دیکھ سکے گی، اور اس وقت فار دی فرسٹ ٹائم جہنم کو لوگوں کے سامنے گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ مسلم اور ترمذی دونوں میں یہ حدیث ہے کہ جہنم کو گھسیٹ کر لایا جا رہا ہوگا اس طرح کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم چیخیں مارتے ہوئے کسی چیختے چنگاڑتے عفریت کی طرح ہوگی کہ جیسے کوئی زندہ حیوان ہوتا ہے۔ جہنم کو اس طرح دیکھ کر تمام امتیں، تمام مخلوقات اپنے اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی۔ یہ منظر سورہ مریم میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیاطین کو جمع کر کے جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ضرور حاضر کریں گے، اور پھر حساب کتاب کا آغاز ہوگا کہ جہاں مخلوقات میں سب سے پہلے جانوروں میں فیصلے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سینگ اور بے سینگ والی بکری کا بھی آپس میں فیصلہ ہوگا، کہ جس کے بعد تمام جانوروں کو حکم ملے گا کہ اب تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ، اور یہ وہ موقع ہوگا کہ جسے دیکھ کر کافر بھی خواہش کریں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہو گیا ہوتا۔ اور پھر ہوگا شروع حساب کتاب میرے اور آپ جیسے لوگوں کا۔ اللہ مستعان۔ آپ یقین کریں کہ کچھ چیزیں ہلا کر رکھ دیتی ہیں، اور آج والی یہ قسط یقیناً انہی میں سے ایک ہے۔ یہ دن ضرور بر ضرور آنا ہے کہ ہم اپنی اپنی قبروں سے ایک مرتبہ پھر سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ جسے سن کر آپ کا دل بھی رو پڑے گا۔ یہ واقعہ ایک تابعی عبد الرحمن ابن یزید بن جابر رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے دوران ایک بزرگ کہ جو مسلمان نہیں تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے بڑے پیار سے بولے کہ محمد، مجھے 3 باتیں ایسی پتہ چلی ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں، لیکن وہ باتیں ایسی ہیں کہ جن پر یقین کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ پہلی بات کہ آپ کہتے ہیں کہ عرب جن کی عبادت کرتے رہے ہیں، یہ لوگ انہیں چھوڑ دیں گے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ کیسر و کسرا کے خزانے ہمارے پاس آ جائیں گے، تو مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم جیسے چرواہے اور تاجر لوگ ان جیسے بادشاہوں پر کیسے غالب ہوں گے۔ اور تیسری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کو موت آئے گی، لیکن مرنے کے بعد ہم سب ایک مرتبہ پھر سے زندہ ہوں گے، تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ پھر تو قیامت کے دن میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا اور آپ کو ضرور یہ باتیں یاد کراؤں گا۔ تو وہ بوڑھا ہنس پڑا اور بولا کہ جب میں مر جاؤں گا تو محمد آپ بھی مجھے بھول جائیں گے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو آپ مجھے بھولیں گے اور نہ ہی میں آپ کو بھولوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد ایک طویل عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے بھی رحلت فرما لی، لیکن وہ بزرگ زندہ رہے، اور اپنی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے عربز کو مسلمان ہوتے اور مسلمانوں کو کیسر و کسرا کے خزانے حاصل کرتے ہوئے بھی دیکھا، تو دل و جان سے یقین کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بہت اچھے مسلمان بنے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسجد نبوی میں دیکھ کر انہیں سلام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ چچا، رسول اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا وہ ہاتھ پکڑیں وہ کامیاب اور نیک بخت نہ ہو۔ اس خوبصورت واقعے کے ساتھ آج کی قسط مکمل ہوتی ہے۔ حشر اور اس کے بعد کے واقعات کو ہم انشاءاللہ اگلی قسطوں میں کور کریں گے۔ اور اگر آپ میری اس محنت سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا تاکہ یہ خوبصورت معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پینڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ سیریز کو اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔